میاں صاحب جنگ ہو گئی، جنگ جیت گئی، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاک فوج کی کامیابی کو؟ میری اور میرے جیسے 24 کروڑ پاکستانیوں کی پہچان پاکستان ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور وہ کوئی موقع بھی نہیں گواتا کہ جس سے پاکستان کی بربادی کا سامان بنے، کہ یہ پاکستان کلمہ حق کے نام پہ وجود میں آیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی، کہ ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ شروع آپ کریں گے، ختم ہم کریں گے، تو 48 گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ اور پاکستانی فوج کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ حکومت کی کاوشیں اس سارے پروسیس میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان 58 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے۔ ہندوستان کو تو تھپڑ کا جواب تھپڑ میں مل گیا۔ میں حکومت پاکستان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کی قدر کریں۔ ہم نے ڈھاکہ فعال ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، آپ نے کچھ فعال ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ نے رافیل کو فعال ہوتے دیکھا ہے۔ ہم نے 65 کی جنگ میں عزیز بھٹی جیسا شخص گوایا ہوا ہے۔ ہم نے ایم عالم جیسا شخص جو کہ سیکنڈوں میں درجنوں طیاروں کو گرا کے آ گیا تھا، ہم نے وہ ہیرو بھی دیکھا ہوا ہے۔ کہ تحریک پاکستان کے کارکنان کو اگر کسی ادارے نے عزت دی ہے پاکستان میں اور ان کا نام آج تک زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ ہے، نظریہ پاکستان ہے۔ اس ادارے کی طرف سے آپ کے گھر کو گولڈ میڈل ملا، آپ کے والد ماجد میاں محمد یوسف صاحب کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تک نظریہ پاکستان نوجوان نسل کو سکھانے کے لیے قائم رکھا ہوا ہے، اور اس کے سربراہ حمید نظامی صاحب، مجید نظامی صاحب مرحوم، اور ان کی فیملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ پاکستان بھارت کے خلاف محاذ جنگ جیت چکا ہے۔ DGISPR نے کہا تھا جارحیت، پیش قدمی اور جنگ بھارت نے شروع کی، اس کو ختم کیسے کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ جگہ بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا، اور پھر بتائیں گے انڈیا کو جنگ کیسے شروع کی جاتی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو اللہ رب العزت نے شاندار کامیابی دی، قوم کا مورال بلند ہے، قوم جیت کا جشن منا رہی ہے۔ پاکستان کا بزنس سیکٹر اس وقت خوشی کے شادیاں نے بجا رہا ہے۔ لاہور میں پاکستان میں صنعت و تجارت میں ایک مستند نام اور ایک بہت اچھی شہرت رکھنے والی شخصیت صدر انجمن تاجران آٹو پارٹس مارکیٹ بادامی باغ وقار احمد میاں صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں ان کے یونین آفس میں۔ ان سے یہ جانتے ہیں اس جنگ کے بارے وہ کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ میاں صاحب جنگ ہو گئی، جنگ جیت گئی، تو کس طرح دیکھ رہے ہیں پاک فوج کی کامیابی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میری جان، پاکستان میری پہچان، پاکستان میری آن، پاکستان پہ تن من دھن قربان۔ میری اور میرے جیسے 24 کروڑ پاکستانیوں کی پہچان پاکستان ہے، اور پاکستانیوں کے محافظ ہماری افواج پاکستان، چاہے وہ بری فوج ہو، چاہے بحری ہو، چاہے فضائی ہو۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ہم نے لاہور میں خاندانوں کی جنگیں دیکھی ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں دیکھی ہیں، تباہ ہوتے دیکھے ہیں، آخر ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آج خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ لڑائی یا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، چونکہ پاکستان جب سے بنا ہے، ہمارے والد محترم میاں محمد یوسف صاحب گولڈ میڈلسٹ تحریک ورکر پاکستان ٹرسٹ بتایا کرتے تھے، اور ہمارے دادا حضور، ان کو بھی مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ پاکستان کیسے بنا۔ جب پاکستان بننے کے بعد، یہ تو سارے لوگوں کو پتہ کیسے بنا، بننے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کوئی موقع بھی نہیں گواتا کہ جس سے پاکستان کی بربادی کا سامان بنے۔ 47 میں ہم آزاد ہوئے، 48 میں بھی ایک لڑائی لڑی گئی جنگ کشمیر میں، اس کے بعد 65 کی آ گئی، پھر 71 کی آ گئی، اور وجہ تنازع جو چیز ہے سب سے زیادہ UN کی قراردادوں کے باوجود انڈیا اس کو نہیں مانتا، وہ کشمیر ہے۔ اس وجہ سے آج جو پاکستان کو عزت، پاکستان بری افواج کی
محنت کے سلسلے میں، ان کی کوششوں کے سلسلے میں کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ انڈیا کو اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ناگزیر حیثیت میں قائم ہے، اور ہمارے بزرگ اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کلمہ حق کے نام پہ وجود میں آیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی بھی۔ اس کو لوٹنے والے بھی بے شمار آئے مختلف ادوار میں، اس کو مٹانے والے بھی بے شمار آئے مختلف ادوار میں، لیکن میرے کریم اللہ کا کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ وجود میں آیا ہوا ہے کلمہ حق کے نام کے اوپر۔ وہ اسی دور میں جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ آپ نے تو بے شمار دفعہ سنا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو سلطنت وجود میں آئی ہوئی ہے وہ دنیا میں دو ہی ہیں، ایک پاکستان ہے اور ایک مدینہ پاک ہے، جو کلمہ کے نام پہ وجود آئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو جنگ ہندوستان نے چھیڑی تھی، اور جو آپ نے فکرہ بولا کہ ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ شروع آپ کریں گے ختم ہم کریں گے، تو 48 گھنٹوں میں ختم ہو گئی، اور اتنا بڑا لاس بھی نہیں ہوا، اور جتنا انڈیا کا لاس ہوا ہے وہ شاید کئی دہائیوں تک وہ پورا نہ کر سکے۔ اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کے گوش گزار کر دوں، میں کوئی ہسٹری کا طالب علم نہیں ہوں لیکن پڑھتا رہتا ہوں۔ 71 کی جنگ میں جب ہم نے آدھا پاکستان گوایا تھا تو اس کی ایک کاز تھی کہ وہ مشرقی پاکستان ہمارے سے ہزاروں میل دور تھا، اور کچھ سیاستدانوں کی، کچھ بیوروکریٹس کی لالچ کی وجہ سے وہاں پہ ایک منافرت کا بیج بویا گیا ہوا تھا۔ انہوں نے پاکستانی فوج کی بیک اپ نہیں کیا پیچھے، اس وجہ سے وہ آدھا ملک ہمارا ٹوٹ گیا۔ اس وقت تو اس جنگ میں نے دیکھا ہے کہ 24 کروڑ عوام، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، کسی طبقے سے تعلق رکھتی تھی، وہ اپنی پاک افواج کے پیچھے کھڑی تھی، اور یہ بہت بڑا ایک ایج جاتا ہے پاکستان کو کہ اس فوج کو جس کو ہم ایک طبقہ برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستانی فوج کا وجود ناگزیر ہے اس ملک کے لیے۔ اور پاکستانی فوج کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے وہ حالت جنگ میں ہے، چاہے وہ تہذیب گاری کا ہو، چاہے افغان وار ہو، چاہے وزیرستان ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سوات کا معاملہ ہو، چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں دہشت گردی کا ہو، پاکستانی فوج نے قربانیاں دی ہیں، پاکستانی فوج قربانیاں دے رہی ہے، اور پاکستانی فوج پہ مجھے فخر ہے کہ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ میرے محافظ جاگ رہے ہیں اور میں سو رہا ہوں۔ حکومت کی کاوشیں اس سارے پروسیس میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ پرائم منسٹر آف پاکستان، وفاقی کابینہ، صوبائی کیبنٹ، تو ان کا بھی کوئی رول ہے اس جنگ میں؟ دیکھیے جی، حکومت کوئی بھی ہو، جو حکومت وقت ہوتی ہے نا، اس کا اور افواج پاکستان کا لائزون ہوگا تو یہ چلے گا، کیونکہ فنڈز جو ہوتے ہیں نا وہ حکومت نے مہیا کرنے ہوتے ہیں۔ اور میں جو پچھلے 40 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، ڈاکٹر قدیر صاحب کو بلوایا، ان کا سپرد کیا، اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ جنرل ضیاء صاحب نے اس کو کیری آن کیا، آگے چلایا، اور پھر اس کا دھماکے کرنے کا، ایٹمی دھماکے کرنے کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو ملا۔ لیکن کسی بھی کی بھی ہم کوشش بھی، جو آپ نے کہا نا کہ گورنمنٹ کا رول، بھٹو صاحب کا اپنا رول تھا، جنرل ضیاء صاحب کا اپنا رول تھا، اور اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹیں آئیں انہوں نے اس کو رول بیک کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ تھا۔ اور پاکستان 58 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے، اور مجھے اس جنگ کے دوران بہت سے لوگوں کو ملنے کا اتفاق ہوا اور بات کرنے کا بھی، تو میں یہی کہتا تھا کہ اب یہ 65 والی جنگ نہیں ہے، 71 والی جنگ نہیں ہے، اب یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، بٹنوں کی جنگ ہے۔ تو اس وجہ سے نا یہ کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا، اس دور میں کوئی بھی سرمایہ کار افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس وقت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے ان ملکوں کے درمیان، مختلف یورپی ممالک کی،
عربی ممالک کی، وہ کس طرح چاہیں گے کہ ہماری سرمایہ کاری صفر ہو جائے. اس وجہ سے جنگ وہاں تک نہیں جائے گی. لیکن اگر کسی نے مجھے گالی، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو وہ گالی دینے کا حق تو رکھتا ہے. تو ہندوستان کو تو تھپڑ کا جواب تھپڑ میں مل گیا. میں حکومت پاکستان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. پرائم منسٹر پاکستان ہو، وزیر دفاع شیخ خواجہ آصف صاحب ہوں، اور خاص طور پہ ایک شخص کا میں بہت زیادہ ذکر کروں گا، وہ میرے گاؤں کا ہے، میرے علاقے کا ہے، جناب سابق صدر پاکستان مرحوم رفیق تارڑ صاحب کا پوتا عطا اللہ تارڑ، جو کہ میڈیا کو چلا رہا تھا. اور یہ میں چونکہ بہت واچ کرتا رہا ہوں، عالمی میڈیا نے بھی اس بچے کی تعریف کی ہے، اور ہمارے میڈیا کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ میڈیا کا رول بہت پازیٹیو رہا ہے. جو لوگ کچھ عرصہ پہلے حکومت کے خلاف باتیں کرتے تھے، جو لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کا بھی رول پازیٹیو تھا. میں میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ملک کی خاطر ایک ہو جائے. ملک ہے، ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. میں میاں صاحب، بٹ صاحب، چودھری صاحب صرف پاکستان کی وجہ سے ہوں. پاکستان نہیں ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرے بزرگوں نے مجھے باتیں جو بتائی ہیں اور تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. اس وجہ سے پاکستان کی قدر کریں. نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ پاکستان کی قدر کریں. ہم نے ڈھاکہ فعال ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، آپ نے کچھ فعال ہوتے نہیں دیکھا. آپ نے رافیل کو فعال ہوتے دیکھا ہے، آپ نے چوکیاں اڑتی دیکھی ہیں. ہم نے 65 کی جنگ میں عزیز بھٹی جیسا شخص گوایا ہوا ہے. ہم نے ایم عالم جیسا شخص جو کہ سیکنڈوں میں درجنوں طیاروں کو گرا کے آ گیا تھا، ہم نے وہ ہیرو بھی دیکھا ہوا ہے. آپ نے جو ہیرو دیکھے ہیں ان کی قدر کریں. آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور بری کے چیف، فضائیہ کے چیف، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھے منظم طریقے سے انہوں نے فوج کو رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت. اب تو میں وہ بات کرتا ہوں نا کہ ان کو پریکٹس ہو چکی ہے، جتنے عرصے سے وہ جنگ کی حالت میں ہے ان کو پریکٹس ہو چکی ہے. ہر روز ان کو سامنے ایک نئی چیز آتی ہے اور اس کو وہ نئے طریقے سے لے کے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک اس کے لیے، اس کے رہنے والوں کے لیے اپنی رحمتیں برکتیں نچھاور رکھے گا، بشرطے کہ ہم خود ٹھیک ہو جائیں. میاں صاحب، تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر انصرام، جس کے ہیڈ سربراہ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب بھی رہے ہیں، بہت فعال ادارہ ہے. اور پاکستان میں اگر کہا جائے کہ تحریک پاکستان کے کارکنان کو اگر کسی ادارے نے عزت دی ہے پاکستان میں اور ان کا نام آج تک زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ ہے، نظریہ پاکستان ہے. اس ادارے کی طرف سے آپ کے گھر کو گولڈ میڈل ملا، آپ کے والد ماجد میاں محمد یوسف صاحب کو. آپ کے گھر کا بھی پاکستان بنانے میں کردار ہے. کن الفاظ میں آپ، چونکہ جنگ جیتی ہے، ان بزرگوں کا ذکر بھی ضروری ہے جنہوں نے وہ جنگ جیتی تھی جو 14 اگست 1947 کو تھی، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، ایک لفظ انگریزی کا ہے اپریسیشن، اردو میں اس کو ستائش کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں تعریف کرنا. اردو کا لفظ تعریف آ گیا. تعریف جو ہے نا وہ انسان کی نہیں، میرے رب کی بھی کمزوری ہے. میرے رب کی بھی کمزوری ہے. میرے رب نے جب کائنات بنائی ساری تو وہ اکیلا بیٹھا تھا. اس نے ساری چیزیں بنانے کے بعد اس نے کہا یار ان چیزوں کی ستائش کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. پھر اس نے آدم کو تخلیق کیا. اور میں قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس مالک کے جو عالموں کا رب ہے. اللہ بھی پسند کرتا ہے اپنی تعریف. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ تسبیح ہے جو فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے. اب بات آ رہی ہے تعریف کی، ستائش کی، اپریسیشن کی. میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ، تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تک نظریہ پاکستان نوجوان نسل کو سکھانے کے لیے قائم رکھا ہوا ہے. اور اس کے سربراہ حمید نظامی صاحب،
مجید نظامی صاحب مرحوم اور ان کی فیملی، اور اس سے آگے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر جوید اقبال صاحب جو کہ بیٹے تھے علامہ اقبال صاحب مرحوم کے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ قابل تعریف ہیں کہ وہ تعریف کر رہے ہیں لوگوں کی. یہ میڈل کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ ایک آزاد ہوتا ہے، یہ ایک تعریف ہوتی ہے، آپ کو اپریسیشن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. تو وہ جو کام کر رہے ہیں، میرے والد صاحب مرحوم نے اپنی فائل ان کو دی تھی، تو وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ سال بائی سال کام کرتے تھے. بیچ میں کووڈ آ گیا اور معاملات. والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے ملک افتخار صاحب کے ساتھ، چونکہ ملک محمد شفیع مرحوم صاحب بھی پاکستان ادھر سے بھی گولڈ میڈل ملا ہوا ہے ان کو، جو ملک افتخار صاحب کے والد صاحب ہیں، تو وہ ایک اور کام کرتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں، چونکہ آزادی کا مہینہ ہے اگست جو ہے پاکستان کی، اس مہینے میں ایک قرآن خوانی ان مرحومین کی کرواتے ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ والے کہ جن کا انتقال اگست میں ہوا ہے. تو مجھے بیشتر مرتبہ اتفاق ہوا ملک صاحب کے ساتھ جا کے اس قرآن خوانی میں شریک ہونے کا. تو شاہد صاحب ہوتے تھے سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ پیار بن گیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ جناب میرے والد صاحب کی فائل پڑی ہے، تو وہ کب دے رہے ہیں گولڈ میڈل، میرے لیے تو ایک آزاد کی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا میاں صاحب ابھی کسی کو نہیں دے رہے، جب دیں گے آپ کی باری ہے اس میں. پھر آج سے کو 5 سال پہلے سابق صدر عارف علوی صاحب کو انہوں نے بلایا گیا کووڈ کے بعد. تو انہوں نے کافی لوگوں کے بچوں کو، کچھ بزرگ بھی آئے ہوئے تھے اس وقت جو حیات تھے، تو ان میں مجھے بھی اعزاز حاصل ہوا کہ میں بھی وہاں سے اپنے والد مرحوم کا گولڈ میڈل لے کے آیا. اور یہ میرے لیے نہیں، میری پوری فیملی کے لیے اور تمام ان ورکرز کے لیے ایک آزاد ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا. تو یہ ایک اپریسیشن کا سلسلہ ہوتا ہے. جب آپ اپنے کسی ملازم کے اچھے کام کی تعریف نہیں کریں گے تو وہ بھی بد دل ہوگا. تو تعریف جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ بھی پسند کرتا ہے، تو بندہ بھی تو لالچی ہے نا، وہ بھی کہتا ہے میری تعریف ہو. تو میرے والد کی تعریف، میرے خاندان کی تعریف، میری تعریف ہوئی ہے. تو میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ والوں کو، تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور وہ نظریہ پاکستان کو قائم دائم رکھے. آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ وہ سمر کیمپس لگاتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں، مختلف اسکولوں کو، بچوں کو ہر روز وہاں پہ بلا کے پاکستان کی آزادی کی ساری چیزیں بتاتے ہیں. آپ کبھی وہاں پہ تشریف لے کے جائیں. یہ پرل کانٹیننٹل کے ساتھ ان کا آفس ہے. انہوں نے اتنی تصویریں اور اتنی یادگار تصویریں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں کہ بندے کا ویسے ہی دل کرتا ہے کہ ان کو دیکھتا ہی رہے آزادی کے حوالے سے. تو میرا خیال میں جتنا وہ کام کر رہے ہیں نظریہ پاکستان کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں، رزق میں برکت دے اور ان کو اور ہمت دے کہ وہ اس کام کو چلاتے رہیں. وقار احمد میاں صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آج ہم جو گفتگو میاں صاحب کی میں اور آپ سن رہے ہیں، اس گفتگو میں وہ فیض ہے جو فیض میاں محمد یوسف صاحب کا ہے، جن کے والد ماجد جد امجد ہیں. پاکستان سے محبت کیوں نہ ہو میاں صاحب کو؟ کیونکہ ان کے بزرگوں نے پاکستان بنایا، پاکستان بنانے میں محنت کی، قربانیاں دیں، ہجرت کی، اور اس مادر وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا اس میں آئے. میاں صاحب نے جو گفتگو کی پاکستان کی محبت میں، قوم کو جس طرح آج اتحاد کی لڑی میں پرویا گیا ہے اسی طرح متحد رکھنے کی ضرورت ہے. ہماری سیاسی، لسانی، علاقائی تقسیم یا تفریق کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، مگر ہم پاکستان کے سبز ہلالی جھنڈے نیچے متحد ہیں اور پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.